قوانین کو مقننہ سے پاس کریں اور عدالت اس قانون کے تحت فیصلہ دینے کی پابند ہو جائیں۔ آج کی یہ محفل ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ اگر علماء اور وکلاء میں ایک مربوط نظام قائم ہو جائے تو ہم اس حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں کہ آج 70 سال کے بعد بھی ہماری جو وہ تشنگی ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا اور ایک مربوط نظام اس کے لیے بنانا پڑے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ایک جامعہ کے شیخ الحدیث، اس کے بڑے فقیہ، مجھے خود بتایا انہوں نے کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، ہم سبق وغیرہ پڑھ کے ہم ذرا آرام کرنا چاہتے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے اطلاع دی کہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں اندر بلا لیا، ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت اس گرم موسم میں کڑی دوپہر میں آپ تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ مزاربت، مشارکت، مرابحت اور کچھ اور 2-3 چیزیں اس نے کہ یہ اگر آپ مجھے سمجھا دیں تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں کتاب سے سمجھا دوں یا بغیر کتاب کے؟ تو کہنے لگے آپ مجھے کتاب سے سمجھائیں یا جیسے سمجھائیں۔ تو میں نے ان تمام چیزوں کی تعریفات، پھر ان کی تمام تشریحات، وہ ساری ان کے سامنے رکھی اور وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد مجھے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائے ہیں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں آپ سے اپنا تعارف کراؤں، اب میں نے یہ آپ کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اور کس حیثیت میں آپ کے پاس آیا۔ تو کہنے لگے کہ میرا نام فلانا ہے، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اس وقت، اور یہ مقدمے میرے سامنے آتے ہیں اور میں فیصلوں پہ فیصلے دیے جا رہا ہوں، اور میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ جب آپ کو ان مسائل پر عبور نہیں ہے، آپ عذر شریعت کمانڈ نہیں رکھتے اور فیصلے پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری عدالتوں کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح جاہلانہ قسم کے فیصلے کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تشنگی کیوں محسوس کی گئی؟ سپریم کورٹ کے ایک جج کی سطح پر یہ تو اس کے اندر کی دیانت تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ ایک کمی میرے اندر ہے، اور اس نے ایک عالم دین کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ مدرسے کے ایک مولوی سے میں رہنمائی لوں گا، میں تو جج ہوں، کالا کوٹ پہنتا ہوں اور میرے تو اپنی خاص شناخت ہے۔ اور پھر کہا مولانا اگر آپ جیسے لوگ ہماری عدالتوں میں ہماری رہنمائی نہیں کریں گے، ہم روزانہ اس قسم کے فیصلے دیں گے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، اور
ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ دیا. تو اس مربوط نظام کی ضرورت ہے. میں نے یہ بات اس ذیل میں آپ کو سامنے ذکر کی کہ علماء اور وکلاء کے درمیان ایک رابطے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا آئین 1973 میں بنا اور بنیادی سوال یہ تھا کہ قانون سازی کے لیے اساس کیا ہوگا؟ مختلف مکاتب فکر ہیں، حنفی فقہ کے لوگ ہیں، پھر حنفی فقہ کے اندر دیوبندی اور بریلوی ہیں، پھر سنی اور شیعہ کا فرق ہے، پھر جو غیر مقلدین ہیں وہ تو فقہ کے قائل ہی نہیں ہیں. تو پھر قانون سازی کی اساس کیا ہو؟ اس مقصد کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل میں ریٹائرڈ ججز، سینئر وکلاء، ماہرین شریعت اور ہر مکتب فکر سے علماء لیے گئے. سن 1973 سے آج ہم 2021 میں داخل ہو گئے ہیں. اس کا کام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سفارش کرنا. 6000 سے زیادہ قوانین کا انہوں نے مطالعہ کیا. جہاں جہاں کوئی قانون ان کو قرآن و سنت کے منافی نظر آیا اس پر انہوں نے سفارش مرتب کی. ہر سال اتنا بڑا بنڈل کتابوں کا ایوان میں آتا ہے، ڈیسک پر لے ہو جاتا ہے اور کمیٹی میں چلا جاتا ہے، لیکن آج تک ان کی سفارشات پر ایک قانون بھی نہیں بنا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنی سفارشات مرتب کی گئی ہیں تمام مکاتب فکر کا ان سفارشات پر اتفاق رائے ہے. اور صرف کونسل کے اندر مکاتب فکر نہیں، کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا ان پہ اتفاق ہے. پھر تنازع کیا ہے؟ تو پھر ایوان ایسے بنائے جائیں گے، کیونکہ بہرحال قانون سازی تو ایوان ہی کا حق ہے. تو پھر ایوان ایسے تشکیل دیے جائیں گے کہ جن کی ترجیحات میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی نہ ہو. چنانچہ جس طرح کی حکومتیں آتی ہیں، جس طرح کی اکثریتیں آتی ہیں، جس طرح کی حکومتیں بنتی ہیں، یہ کام ان کی ترجیحات میں نہیں ہوا کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی. ہم اگر 10-15 لوگ چلے بھی جاتے ہیں ایوان میں تو زیادہ سے زیادہ شور بچا لیتے ہیں. کبھی ہمارا شور کام دکھا دیتا ہے، کبھی نہیں دکھاتا. لیکن وہ ذہن اور وہ فکر جس کی ترجیح قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے، وہ ان ایوانوں میں اکثریت حاصل نہیں کر پا رہا ہے. ہم نے یہاں صوبے میں ایک حکومت بنائی 2002 میں. ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ کہ ہمیں اپنے ملک کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مزاج معلوم تھا، ہمیں اپنی عدلیہ کی ترجیحات معلوم تھی. تو ایک آسان آغاز کیا، ایسا آسان کہ قابل قبول ہو جائے اور آسان نقطے سے ہم آغاز کریں. ہم نے ایک حسبہ قانون تیار کیا. 1 سال تک ہم پورے ملک میں اس کو گھماتے رہے. ہم نے اس پر سیمینارز کیے، ہم نے اس پہ NGOs کے لوگوں کو بلایا،
ہم نے اس میں سیکولر وکلاء کو بلایا اور کہا ہم نے کہا دو خامیاں آپ تلاش کریں اس میں. ایک ہماری رہنمائی اس بنیاد پر کریں کہ یہ کہاں پر آئین کی کسی دفعے سے متصادم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کون سا شق انسانی حقوق کے منافی ہے. یہاں تک کہ اس وقت کو بریفنگ دی گئی اور کہا کہ یہ قانون تو میں چاہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی لاگو کر دوں. جنرل مشرف صاحب نے اکرم درانی صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا قانون بنا رہے ہو، اتنا سخت قانون بنا رہے ہیں آپ. تو انہوں نے جب کہا کہ جی آپ نے پڑھا ہے، کہا پڑھا تو نہیں. جب پڑھا نہیں تو کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں سخت قانون ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بھیج دیں. انہوں نے بھیجا اور آج تک جواب نہیں آیا. جب ہم مطمئن ہو گئے اور ہم نے اسمبلی سے پاس کیا تو جنرل مشرف نے وفاق کے نمائندہ ہوتے ہوئے بنفس نفیس سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اس کو چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ نے اس میں سے 4 شقیں کہا کہ یہ نکال دو. ہم نے پھر اس کا مطالعہ کیا، وکلا بٹھائے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان 4 شقوں کو نکالنے سے قانون پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ اثر نہیں پڑتا. ہم نے وہ حصے نکال کر اس کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا. جب دوبارہ پاس ہوا تو وفاقی حکومت پھر سپریم کورٹ میں گئی اسی جج کے پاس. اب وہ جج اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ قانون میرے سامنے سے گزر چکا ہے، اس میں جو کمی بیشی تھی میں نے اس کو فیصلہ دے چکا ہوں. جی اس نے پھر سماعت کے لیے قبول کر لیا اور 3-4 اور شقیں نکال دی. اس کے بعد جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہم نے کہا اب اس کی افادیت ختم ہو گئی. اب اگر جنرلز اور ججز پاکستان کے مل کر قرآن و سنت کی قانون سازی، آسان ترین قانون سازی، اس کو بھی اس طرح جام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بتائیں قانون کہاں بنے گا؟ کس طرح ہمارے ملک میں ہم آگے بڑھ سکیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی ہو جائے. اب ہمارا آئین کچھ تقاضا کرے اور ہماری قومی زندگی جو ہے کسی اور رخ پہ چل رہی ہو، ہمارے پارلیمنٹ ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہوں کہ جب تحفظ حقوق نسوان کے نام پر ایک قانون لایا گیا اور اس قانون کو ہم نے غیر شرعی کہا کیونکہ وہ قانون واضح طور پر زنا بالرضا کا راستہ کھول رہا تھا. اس وقت کے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک چیئرمین، آزاد خیال چیئرمین تھے، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا بغیر کوئی کونسل کا اجلاس بلائے. تو ایک دن میرے ساتھ آمنا سامنا ہوا ان کا، کہتے جی ہم نے کوئی قانون تبدیل نہیں کیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے کوئی قانون تبدیل نہیں کیا، لیکن مقدمے کا پروسیجر آپ نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب یہ اس قانون پر عمل درآمد کے راستے بند ہو گئے. اب ملک میں کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ اگر کسی کی منکوحہ بیوی کسی آشنا کے ساتھ چلی جائے تو قانون نہیں روکتا اس کو، اور پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتی اس کے خلاف، اور اگر کرتی ہے تو اس کا پروسیجر آپ کو کچھ زیادہ معلوم ہے کتنا مشکل ہے. اب اس طرح کا معاشرہ، مادر پدر آزاد معاشرہ اگر پاکستان میں ہمارے حکمران ہمیں دیں تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ تحریک کی ضرورت ہے. اور اس محاذ پر جتنا بڑا کردار آپ کا بنتا ہے،
شاید کسی دوسرے کا بنتا. ایک نظریاتی مسئلہ ہے اور ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہے.